صحیح فرما رہے ہیں، احتیاط کے ساتھ، اپنا تحفظ کرتے اپنے تحفظ کے ساتھ پڑے اس کو اٹھائے، اپنا بھی تحفظ رکھے نا۔ جی جی بالکل اسی طرح جیسے جمرات کی رمی کے وقت وہاں بورڈز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی بھی چیز گر جائے جب بھی اس کو نہ اٹھائیں، اس کو چھوڑنے کے بعد چپل اٹھانے کے لیے، چھتری اٹھانے کے لیے، اب وہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے ریلا آ کر، تو یہ یہاں تو اپنی حفاظت ضروری ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جو شخص صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا گیا، جیسا کہ اس طرح کی بھی معلومات حاصل ہے کہ بعض اسلامی بھائی، بعض حاجی اور حجنے یہ پہلے وقت میں فجر پڑھ لیتے ہیں، یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لیتے ہیں، اور مزدلفہ سے وہ بس جلدی میں یا وہ ایک لوگ جا رہے ہوتے تو دیکھا دیکھی چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ حضور وہاں پر اذانیں جو ہے وہ اسلامی بھائی اور حجاج جو ہے وہ پہلے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پچھلے سلسلوں میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ دعوت اسلامی کی الحمدللہ ویب سائٹ پر کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے نمازوں کے ٹائم ٹیبل موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو حجاج جو جا رہے ہیں اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں، مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے ان دنوں کے ٹائم ٹیبلز کا پرنٹ نکال لیں، یا پھر وہاں پر بھی اگر کم از کم مکہ شریف سے بھی روانہ ہو رہے ہیں تو مولم بھی نماز کے اوقات دیتے، تو حنفی نماز کے اوقات لے لیں اور فجر میں احتیاط کریں کہ وقت ہونے کے 4-5 منٹ بعد پڑھیں۔ اب وہاں فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ اپنی اپنی اذان دینی ہوتی ہے انہوں نے، اور نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، گولا بھی چھوڑا جاتا ہے، وہ گولے کی آواز کا انتظار نہیں کرتے، ورنہ گولا تو فجر کے وقت کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ پر ایسی روشنی ہونے دے کہ اس کو کامل، حضور کیا کہتے ہیں، اتنی روشنی ہو جائے کہ اس کو مطلب کامل یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فجر تو پڑھیں گے وہاں پر اول وقت میں، اندھیرے میں پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ذکر و درود اور لبیک وغیرہ کی کثرت جو وہاں پر کرنے کا اس کو موقع ملے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فجر کا وقت ہونے کا اسے یقین ہو جائے۔ جو پہلے چلے گئے نماز بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر طلوع آفتاب سے صبح صادق سے پہلے وہ چلے گئے ہیں تو ان کا تو وقوف مزدلفہ بھی نہ ہوا، وقوف نماز فجر بھی، نماز فجر بھی گئی نا، نماز فجر بھی گئی۔ جی بہت سارے لوگوں کا وقوف جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسلام بھائی موجود تھے، تو اب ہمارے ساتھ 4 اسلام بھائی ایسے تھے کہ جن کا حج قران تھا، تو اب جب تقریباً 6 یا 7 منٹ طلوع آفتاب میں باقی تھے تو اب ان سے فون پر پوچھا کہ آپ کہاں پر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مزدلفہ میں ہم پہنچ گئے۔ پوچھے ہیں کہاں پر؟ اب انہوں نے جو جگہ بتائی تو وہ مزدلفہ سے تھوڑا سا پیچھے تھے، تو ہمارے اسلامی نے فوراً فون کیا کہ ابھی 6-7 منٹ باقی ہیں، اب فوری طور پہ اندر داخل ہو، ورنہ آپ کا ہے حج قران۔ اب 4 آدمی ہیں تو 8 دم لازم ہوں گے دونوں کے اوپر، کہ ایک دم چھوڑنے کے اوپر حج قران والے پہ 2 دم لازم ہوتے ہیں۔ تو اب وہ 5-6 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا وہ مزدلفہ میں داخل ہوئے، تو ان کا واجب بھی جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور 8 دم دینے سے بھی وہ بچ گئے۔ تو یہ آپ کی بات سے پتا چلا کہ جو حجاج کوشش کے باوجود مزدلفہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور فجر کا وقت بھی ہو جاتا ہے، تو اب بھی وہ کوشش کریں کہ طلوع آفتاب سے قبل مزدلفہ سے گزر ہو جائے، تھوڑی دیر قیام ہو جائے مزدلفہ میں، تو ان کا وقوف ہو جائے۔ آپ کی بات انصب ہے ہاں وہاں گزارنا کہ جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے تو یہ پریکٹس ہے، کئی جگہوں کی پریکٹس ہے کہ لوگ جہاں ملی وہاں بیٹھ گئے، اب جب وہاں رش ہو گیا تو لوگ سمجھے کہ یہ مزدلفہ ہے، اب اس کے اندر جگہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آپ جو بھی حاجی اور حجنے ہمیں سن رہے ہیں، آپ چلتے چلے جائیے، چلتے راستہ بنا ہوا، آپ چلتے چلے، آگے کشادگی ہوگی، اور الحمدللہ آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں آپ بآسانی اپنی رات گزاریں، اور عبادت میں ہو سکے تو اپنا وقت گزاریں، اور فجر کی عشاء، مغرب اور عشاء ادا کریں، اس کے بعد جو بھی معمولات ہیں اس میں رہیں، اور فجر کی نماز اس کے اول وقت میں اندھیرے میں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ٹھہریں، اور سورج طلوع ہونے میں جب 2 رکعت باقی ہوں، اتنا وقت ہو، 2 رکعت سے کیا مراد ہے؟ 2 رکعت سے مراد یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ کا جو وقت بنتا ہے، تو اس وقت وہاں سے جو ہے وہ نکل پڑے اور وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ سب یہ کس طرح کنفرم ہو کہ مزدلفہ میں پہنچ گئے، یہ اطمینان کس طرح حاصل کیا جائے؟ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اچھا، بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں، اور اس میں بس میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھ کسی تجربے کار حاجی کو ساتھ رکھے۔ یہ تو
اور اس کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین. سبحان اللہ, یہی رفیق, سبحان اللہ. یہ رفیق ہے اور یہ وہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار حج کر رہے ہیں بالفرض اور اس کو آپ نے پی لیا ہے تو شاید آپ جس کے ساتھ ہو گئے نا اس کا حج بھی صحیح ہو جائے گا. پینے کا کیا طریقہ ہے اس کو؟ ہاں, یہ رفیق الحرمین پینے سے مراد ہے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ جو اسکول اور کالج وغیرہ پڑھتے ہیں نا جن کو امتحان دینا ہوتا ہے, یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ, یہ ایک بار پڑھنے سے ان کا امتحان نہیں ہو جاتا, یہ ایک پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں. اور اتنا پڑھتے ہیں کہ ان کو صفحہ یاد ہو جاتا ہے, عبارت یاد ہو جاتی ہے, ان کو لائن یاد ہو جاتی ہے, اور حج کے لیے جا رہے ہیں. ایسا پڑھنے میں اور سیکھنے میں فرق ہے. اس طرح حدیث شریف بھی ہے کہ العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. صرف پڑھ کر وہ بات یاد رہ جائے اور پختہ ہو جائے جی ہاں. یہ ضروری نہیں ہے. جب تک کہ پختہ نہ ہو بار بار دہرانا اس کا. کتاب پڑھ لیں اور رفیق وہ امیل سنت کی ویسیڈی دیکھ لیں, حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ. اور اس کے ساتھ بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو اتنا پڑھے کہ یہ اس کو یاد ہو جائے, کسی حد تک تو یاد ہو جائے. اس میں ایک اور بھی طریقہ ہے سب, یہ چونکہ آپ نے فرمایا رفیق الحرمین ہے, یہ ہمارے ساتھ پورے حج میں ہونی چاہیے. اب کل مزدلفہ جانا ہے, بے شک ہم نے پڑھ لیا, لیکن مزدلفہ آنے سے پہلے مزدلفہ کے سارے احکام پھر پڑھیں, اور 2-4 صفحے تو پھر ہیں. اس کے بعد اب رمی کرنی ہے تو رمی کے احکام پھر پڑھے, بلکہ بہتر یہ کہ اپنے ساتھ حاجیوں کو بٹھا کے اس کا درس دے. اور مزدلفہ میں اس کو بیٹھے بیٹھے رات کو پڑھ لے دوبارہ, بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں سوال جواب بھی آگے 5 سے 6 دن ہے آپ کے پاس, اللہ, تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیے اور حتی المقدور کوشش کیجیے کہ حج کے بقیہ کیسے مطلب معاملات ادا کر رہے ہیں اور اس کو یہاں سے سیکھتے بھی جائیے اور سمجھتے بھی جائیے. اللہ تعالیٰ مزید ہماری مدد فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مزدلفہ سے مینا روانگی ہے اور مینا میں جا کر ہمیں رمی کرنی ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. انشاءاللہ تعالی فیضان حج کے اگلے سلسلے میں ہم رمی جمرات سے متعلق اور اگر وقت ملا تو اس کے آگے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات اور عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنے کی مدنی التجا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اس پر استقامت پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك